الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ پیارے اسلامی بھائیوں، گزشتہ روز ان چیزوں کا بیان ہوا جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، روزہ رکھنا جہاں بہت سعادت اور نیک بختی کی بات ہے، وہیں جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دینا سخت گناہ اور کم نصیبی کی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کا ایک دن کا روزہ بغیر رخصت یا بغیر مرض افطار کیا تو زمانہ بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ رکھ بھی لے، یعنی وہ فضیلت جو رمضان میں تھی کسی طرح حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جب روزہ نہ رکھنے میں یہ سخت وعید ہے، رکھ کر توڑ دینا تو اس سے سخت تر ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا، دو شخص حاضر ہوئے اور میرے بازو پکڑ کر ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھ سے کہا چڑھیے۔ میں نے کہا مجھ میں اس کی طاقت نہیں۔ انہوں نے کہا ہم آسان کر دیں گے۔ میں چڑھ گیا۔ جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو سخت آوازیں سنائی دیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے آگے لے گئے۔ میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کی باچھیں چیری جا رہی ہیں جن سے خون بہتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے تھے۔ حقہ، سگار، سگریٹ، چرس پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں دھواں حلق تک نہ پہنچاتا ہو، بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا، اگرچہ پیک تھوک دی ہو کہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔ تمباکو کو جسے کھینی کہا جاتا ہے، منہ میں رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گل بھی اسی قسم کی ہے، کھینی کی طرح اس کا بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کا استعمال بھی مفسد صوم ہے۔ آج کل کم خواندہ لوگ بلکہ بعض علماء روزہ کی حالت میں گل کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے اس فعل کو جائز بنانے کے لیے لولی لنگڑی اور بے سروپا تعویل کرتے ہیں۔ خدا را اپنے نفس امارہ کی تسکین کے لیے اپنے رب کو ناراض اور روزہ جیسی عظیم عبادت کو برباد نہ کریں۔ منجن اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کے باریک اجزاء حلق سے اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور نہ اترے تو نہ ٹوٹے گا، البتہ ایسی چیزوں کو منہ میں رکھنا روزہ کو مکروہ کر دے گا۔ روزہ میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو اس روزہ کی قضا واجب ہے۔ نتنوں سے دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا، روزہ جاتا رہا، اور کان میں پانی ڈالا یا چلا گیا تو نہیں گیا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا۔ اب وہ چیزیں جو روزہ کی حالت میں مکروہ ہیں: جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی دینا، بیہودہ بات کہنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں، روزہ میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔ روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلا شوہر یا آقا بدمزاج ہے، نمک کم و بیش ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، تو اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ چبانے کے لیے یہ عذر ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا، اور کوئی نرم غذا نہیں جو اسے کھلائی جائے، نہ اور کوئی بے روزہ ایسا ہے جو اسے چبا کر دے، تو بچہ کو کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں۔ عورت کا بوسہ لینا، گلے لگانا اور بدن چھونا مکروہ ہے، جبکہ یہ ڈر ہو کہ انزال ہو جائے یا جماع میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور ہونٹ اور زبان چوسنا تو روزہ میں مطلقاً مکروہ ہے، یوں ہی مباشرت فاحشہ بھی مکروہ ہے۔ روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کلی میں مبالغہ کرنے کے یہ معنی ہے کہ بھر منہ پانی لے، منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نکل جانا بغیر روزہ کے بھی اچھا نہیں، اور روزے میں تو یہ مکروہ ہے۔